بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت موسیٰ کو صندوق میں رکھ کر رات کے وقت دریائے نیل میں لے جا کر ڈال دیا۔ پانی کے لہروں نے صندوق کو دریا کے دھارے میں بہا دیا۔ فرعون کے چند محلات دریائے نیل کے کنارے تعمیر تھے، جن کو سیر و تفریح کے لیے بنایا ہوا تھا۔ فرعون کی زوجہ آسیہ، جو تمام بنی اسرائیل کی عورتوں میں نیک تھیں، انہوں نے فرعون سے کہا کہ بہار کا زمانہ ہے، میرے لیے دریا کے کنارے خیمہ نصب کروا دو تاکہ میں اس موسم میں بہار کی سیر کروں۔ فرعون کے حکم سے دریا کے کنارے خیمے نصب کروا دیے گئے۔ ایک روز وہ اس خیمے میں بیٹھی دریا کا نظارہ کر رہی تھیں کہ اچانک ان کی نگاہ ایک صندوق پر پڑی، جو دریا کے لہروں پر بہتا ہوا ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی کنیزوں سے کہا کہ جو چیز میں دیکھ رہی ہوں، کیا وہ تمہیں بھی نظر آ رہی ہے؟ سب نے کہا، ہاں اے ہماری خاتون اور سردار، ہم بھی وہ چیز دیکھ رہے ہیں۔ جب صندوق دریا کے کنارے پر ان کی طرف بڑھا تو حضرت آسیہ جلدی سے اٹھیں اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پانی میں پہنچ گئیں، لیکن صندوق کو پکڑتے وقت بے قابو ہو گئیں تو کنیزوں کو آواز لگائی۔ کنیزیں ان کی طرف دوڑیں اور صندوق سمیت ان کو دریا سے باہر نکال کر کنارے پر پہنچا دیا۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو ایک نہایت حسین و جمیل بچے کو پایا۔ اس کو دیکھتے ہی حضرت آسیہ بے اختیار ہو گئیں اور اس کی محبت ان کے دل میں جاگزی ہو گئی۔ بچے کو گود میں لیا اور کہا کہ میں اسے اپنا بیٹا بناؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر حضرت آسیہ فرعون کے پاس آئیں اور بولیں کہ میں نے ایک نہایت پاکیزہ اور خوبصورت لڑکا پایا ہے اور چاہتی ہوں کہ اسے اپنا بیٹا بنا لوں، کہ جو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنے۔ اس نے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے ملا؟ انہوں نے کہا، یہ تو نہیں معلوم کہ کس کا بچہ ہے، دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا، وہیں سے نکالا ہے۔ فرعون نے کہا کہ بنی اسرائیل کا معلوم ہوتا ہے اور ان کے مار ڈالنے کا ارادہ کیا، لیکن خدا نے اس کے دل میں موسیٰ کی محبت ڈال دی۔ حضرت آسیہ بھی ان کی محبت میں بے تاب ہو گئیں اور اتنا اصرار کیا کہ فرعون راضی ہو گیا۔ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ اچھا، اس کے لیے دایا تلاش کرو جو اس کو دودھ پلائے اور اس کی تربیت کرے۔ جب لوگوں نے سنا کہ فرعون نے ایک بچے کو اپنی فرزندی میں لیا ہے تو امراء و اراکین نے اپنی عورتوں کو بھیجا کہ موسیٰ کو دودھ پلائیں اور پرورش کریں۔ ان میں بہت سی وہ عورتیں بھی تھیں جن کے بچوں کو فرعون نے قتل کروا دیا تھا، لیکن موسیٰ نے کسی کا دودھ منہ نہ لگایا۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ ایک دایا میرے بچے کے لیے تلاش کرو، کسی کو حقیر نہ سمجھو، جو دودھ پلانے پر راضی ہو اسے لے آؤ۔ جو عورت آتی تھی موسیٰ اس کا دودھ قبول نہ کرتے تھے۔ جب مادر موسیٰ کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنی بیٹی کو فرعون کی طرف بھیجا کہ شاید موسیٰ کا کچھ پتہ چلے۔ موسیٰ کی بہن فرعون کے دروازے پر آئیں اور پیغام پہنچایا کہ قریب میں ہی ایک دایا رہتی ہے جو تمہارے فرزند کو دودھ پلائے گی اور اس کی اچھی پرورش بھی کرے گی۔ یہ سن کر فرعون کی زوجہ آسیہ نے کہا کہ اس کو حاضر کرو، اور موسیٰ کی بہن سے پوچھا کہ کس قوم کی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل سے ہوں۔ یہ سن کر آسیہ نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ لڑکی تو چلی جا، میں تجھ سے کوئی کام نہیں ہے۔ کنیزوں نے کہا کہ بی بی، اس عورت کو بلا کر تو دیکھیے کہ بچہ اس کا دودھ قبول کرتا ہے یا نہیں۔ حضرت آسیہ نے کہا، اگر بچہ قبول کر لے گا تو کیا فرعون بھی قبول کر لے گا؟ جبکہ بچہ بھی بنی اسرائیل سے ہے اور دایا بھی بنی اسرائیل سے ہو، وہ ہرگز راضی نہ ہوگا۔ کنیزوں نے کہا، کیا حرج ہے اگر اس کو بلا کر دیکھ لیں کہ اس کا دودھ پیتا ہے یا نہیں؟ آسیہ نے کہا کہ اچھا، جاؤ اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ موسیٰ کی بہن اپنی ماں کے پاس آئیں اور کہا، چلو کہ بادشاہ کی بیوی نے تمہیں بلایا ہے۔ آسیہ کے پاس آئیں اور جب موسیٰ کو گود میں لے کر دودھ پلایا
تو وہ خوش ہو کر دودھ پینے لگے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کا رخ ان کی ماں کی جانب کر دیا تاکہ ان کی آنکھیں روشن ہوں اور غمگین نہ رہیں۔ یہ دیکھ کر آسیہ خوشی خوشی فرعون کے پاس گئیں اور کہا، مجھے اپنے فرزند کے لیے دایا مل گئی ہے، بچہ اس کا دودھ پیتا ہے۔ اس سے پوچھا، دایا کس جماعت کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کی ہے۔ فرعون نے کہا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ بچہ بھی بنی اسرائیل کا ہو اور دایا بھی۔ حضرت آسیہ نے کہا، اس بچے سے تمہیں کیا خوف ہے؟ اس لیے کہ اب تو یہ تمہارا پسر ہے، تمہاری گود میں بڑا ہوگا۔ اور بہت اصرار کر کے فرعون کو راضی کر لیا۔ غرض یہ کہ فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی۔ فرعون فرزند بنی اسرائیل کو جو پیدا ہوتے تھے مار ڈالتا تھا، لیکن موسیٰ کی پرورش کر رہا تھا اور ان کو عزیز رکھتا تھا، اور نہیں جانتا تھا کہ اس پر انہی کے ہاتھ سے بلا آئے گی۔ ان کی ماں بہن اور نگران عورت نے ان کے معاملے کو فرعون سے پوشیدہ رکھا۔